وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 40 حصہ سوم. آج کے درس کا موضوع ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ گہرے اندھیروں کے باسی ہیں. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. یا کافروں کے اعمال اس گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مانند ہیں جسے موج نے ڈھانپا ہوا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل ہوں. یہ تہ در تہ تاریکیاں ایک دوسرے کے اوپر ہیں. جب ایسے سمندر میں ڈوبنے والا کوئی شخص اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے کوئی بھی دیکھ نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ ہی نے نور ہدایت نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہوتا. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 40 حصہ سوم. او کظلمات، یا اندھیرے فی بحر سمندر میں، گہرے سمندر میں، یغشاہ موج، جسے موجوں نے گھیرا ہوا ہے. موجوں کے اوپر موجیں ہیں اور اس کے اوپر گہرے بادل ہیں، اندھیرے ہیں بعض کے اوپر بعض. اذا اخرج یدہ، جب وہ ہاتھ نکالتا ہے تو کچھ بھی نہیں دیکھ پاتا. ومن لم یجعل اللہ نورا فما لہ من نور، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور نہیں بنایا اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. اللہ اکبر. السلام علیکم. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں کھول کھول کے بیان فرمائی ہیں، اور یعنی اس لیے بیان فرمائی ہیں تاکہ ہم سمجھیں، ان مثالوں کے ذریعے ہم سمجھیں، اپنے آپ کو یعنی بیدار کر لیں. حقیقت یہ ہے سامعین اکرام، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم لوگ ایک اندھیروں میں ہیں. انسان خود، تھوڑی توجہ کریں سامعین اکرام، خلاصے کے طور پہ میں مضمون بیان کر رہا ہوں. انسان خود اندھیرے میں ہے. وہ اندھیرے کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک تو گزشتہ سبق میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ وہ اندھیرے ہیں یعنی ظاہر کے اندھیرے ہیں. ظاہر یعنی ظاہر کے پردے میں حقیقت چھپی ہوئی ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ محدود ہے.
اور جب کہ یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، کہتا ہے میں تو سب کچھ سمجھتا ہوں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. انسان اندھیرے میں اسے روشنی کی ضرورت ہے. روشنی اس کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے. کائنات میں روشنی موجود ہے، ایسی جگہیں موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو روشنی دے سکتے ہیں. روشنی کیا چیز ہوتی ہے سامنے کرو؟ روشنی وہ چیز ہوتی ہے جو خود روشن ہو اور دوسروں کو روشنی کی طرف ہدایت دے، یعنی دوسری چیزیں روشن کر دے، اس کی حقیقت، دوسری چیزوں کی حقیقت کھول دے. یہی ہوتا ہے نا. ایک تو آپ کی ظاہر روشنی ہے، اس کی بھی یہی تعریف ہے. جو ظاہر روشنی ہے اس کی بھی مطلب یہ ہے کہ ایک کمرے میں اندھیرا ہے اور آپ وہاں بہت سی چیزیں پڑھی ہیں، آپ کو ایک خاص چیز چاہیے، لیکن اب اس کے لیے آپ کو روشنی کی ضرورت ہے جو خود روشن ہو، ایک روشن چیز جو خود روشن ہو اور ماحول کو منور کر دے. اسی طرح ہمیں باطنی روشنی کی ضرورت ہے، نور کی ضرورت ہے. وہ اس کی یعنی وہ اس جیسی روشنی نہیں ہوتی، لیکن وہ اندھے کی روشنی ہوتی ہے، لیکن وہ حقیقی روشنی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے چیزوں کو اس طرح دکھا جس طرح کہ وہ ہیں. یہ مفہوم ہے اس کا. یا دوسری حدیث ارنا الحق حقا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں حق کو حق دکھا دیجیے اور اس کی اتباع نصیب فرما دیجیے، اور باطل کو باطل دکھا دیجیے اور اس سے بچنے کی توفیق ہمیں عنایت فرمائیے. تو ابھی ہم جب ظاہر اس وقت میں 2017 پاکستان مطلب وہ آج کے دور کی میں دیکھتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو یہ ہے کہ حق اندھیرے باطل کے اندھیروں میں چھپا ہوا ہے. حق جو ہے باطل کے اندھیروں میں چھپا ہے. یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں. میں آپ کو اکثر کہتا ہوں نا کہ ہم اس وقت اندھیروں میں ہیں. دیکھیں اندھیرے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے ظاہر کو حق سمجھ لیا، جو مٹیریل ہے اس کو ہم حق سمجھ لیں، حالانکہ یہ تو فانی ہے، اس کی حقیقت اپنی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے، فانی ہونے والا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. جو چیز ختم ہو جائے. اب بلبلے پانی کی، بلبلے کی کیا حیثیت ہے؟ پانی کا بلبلہ پانی کے اوپر ایک موٹی سی چیز تو ہے، لیکن اس کی اپنی تو کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے پانی کے اوپر کھڑا ہے، لیکن اس کا وجود محتاج ہے پانی کا، اور اس کی کوئی دیرپا حیثیت نہیں ہے، یعنی دیرپا حیثیت نہیں ہے، وہ یعنی ختم ہو جانے والا ہے. بلبلہ کتنا رہے گا سامنے کرام؟ اسی طرح یہ ظاہر کی مثال ہے، یہ کتنا رہے گی؟ آخرکار ختم ہو جائے گی، آخرکار اس کو ختم ہونا ہے. تو اس وقت جو ہے سامنے کرام ہم اندھیروں میں ہیں. اب میں آپ کو یعنی اصل میں ایسا ہے کہ یہ بات اس لیے زیادہ یعنی مشکل بھی نہیں ہے، لیکن مشکل اس وجہ سے ہے کہ ہم عام انسان جو ہے ایک دھوکے میں پڑے ہوئے، ظاہر کے دھوکے میں پڑے ہوئے. ہماری اپنی ذات جو ہے یہ اصل تھوڑی، لیکن ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے کہ یہ اصل ہے، اصل ہے، اور اسی کو ہم اصل سمجھ بیٹھے ہیں، اور اسی کی طرف، ظاہری کی طرف ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے. تو یہ مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا سمجھیں کہ ہمیں روشنی کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے. اور روشنی آپ کو میں نے بتایا وہ چیز ہوتی ہے نور. یہ آیات نور کا تسلسل ہے، یہ آیات سامنے کا، یہ بات ذہن میں رکھیں. واللہ یہدی لنورہ من یشاء. ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے. سامعین کرام یہ اچھا، ایک میں اندھیروں کی بات کر رہا تھا، یہ بھی آپ یعنی
ایک بات میں اور کرنا چاہتا تھا، وہ یہ ہے، اندھیروں کی میں مثال آپ کو بیان کرنا چاہتا تھا کہ اندھیرے دیکھیں ہم آ گئے ہیں، یعنی دنیا میں ہم آ گئے ہیں، ہمیں ایک جسمانی جسم میں مقید کر دیا گیا ہے. مجھے آپ کو جسمانی ایک وجود اللہ تعالیٰ نے یہاں عطا فرمایا ہے، اس یعنی اور پھر یہاں ہم اندھیروں میں ہیں، اور اندھیرے دیکھیں ایک تو ظاہر کے اندھیرے ہیں اور ایک ہماری باطنی اندھیرے ہیں. باطنی اندھیروں سے میری مراد یہ ہے کہ وہ اخلاق رذیلہ جو نفسانی کمزوریاں ہیں ہماری، اس میں ہم مبتلا ہیں، وہ ہمارے ارد گرد چھائی ہوئی ہیں، وہ اندھیرے، ان اندھیروں میں ہم لپٹے ہوئے ہیں. یعنی ایک تو نفس ہے جو نفس امارہ کہلاتا ہے. قرآن کی روح سے میں بات کروں گا کہ نفس امارہ ہے، نفس امارہ غالب ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے وہ بہت آمادہ کرنے والا ہے برائی کی طرف. اب نفس امارہ کی اپنی خصوصیات ہیں کہ اس میں مختلف صفات نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. اس میں شہوات ہیں، شہوات مزے، یعنی نفس جو ہے ایک تو لذات دنیا، یہ یعنی اس کی حرص ہے اور اس کی بھوک ہے، لذات کی بھوک ہے. مثال کے طور پہ آپ اچھے اچھے کھانوں کے شوقین ہیں، مثال کے طور پہ آپ اچھے کپڑوں کے شوقین ہیں. اب دیکھیں خواتین کو کتنا یہ مرض لاحق ہے. فیشن، بدلتے فیشنوں کے ساتھ ان کی طبیعت بھی بدلتی رہتی ہے کہ آج کل تو یہ فیشن ہے اور یہ فیشن ہے. یعنی یہ کیا چیز ہے؟ آپ دیکھ لیں، اچھی طرح بخوبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس طرح ان اندھیروں میں گھرے ہوئے ہیں. اب دیکھیں یہ برانڈز آ گئے ہیں، برانڈز کے کپڑے ہیں اور مختلف یعنی بنے بنائے کپڑے آ رہے ہیں، اس میں پھر فیشن جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. میں کسی پر بات نہیں کر رہا، نہ مرد نہ، لیکن میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں. اور پھر مثالوں کے ذریعے چونکہ ہم سمجھ نہیں پا رہے نا. لیکن کپڑا تو ستر کے لیے پہنا جاتا ہے کہ آپ کی ستر عورت کرے، اس میں فیشن کی کیا تک بنتی ہے؟ مثال کے طور پہ ضرورت ہے، آپ جسمانی ضرورت کے مطابق آپ اپنے گرمی اور سردی کے مناسبت سے آپ اپنے لیے گرم یا سرد کپڑے بنوا سکتے ہیں یا بنوا سکتی ہیں. اب اس میں یہ فیشن جو آج کل بکھرا پڑا ہے اور اربوں روپے کا یہ بزنس ہو رہا ہے، پھر اربوں روپے کا، میں ویسے ہی پیسوں پہ میری بات نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے کتنے مشتاق و دل دادہ ہیں. اور صرف خواتین تو نہیں، مرد بھی آپ دیکھ لیں، اچھے سے اچھا آپ دیکھ لیں، یہ ٹی وی پہ جو آرٹسٹ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، مرد آرٹسٹ، اچھے سے اچھے کپڑے اور اچھے اور یہاں تک کہ وہ اسلامک پروگراموں میں بھی شیروانیاں آپ دیکھیں، جو دولہا کی بھی شیروانی نہیں ہوتی، وہ ایک یعنی آپ اسلامک پروگرام میں آپ دیکھیں یہ اینکرز حضرات کبھی فیشن، ان کی اپنی بوتیک ہیں، بعض اینکرز کی میں نام نہیں لیتا، اپنی بوتیکس ہیں، اور وہ قسم قسم کی شیروانیاں اور قسم قسم کے قمیضیں اور ڈیزائنز اور یہ اور وہ. تو بہرحال یعنی یہ میں ویسی سمجھ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا خواتین اور کیا مرد وہ فیشن کے دل دادہ ہیں. یہ اندھیرے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہمارے ایشوز نہیں ہیں، یہ کپڑا یا فیشن ہمارا ایشو نہیں ہے، یہ نان ایشو ہے، ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. صرف سادہ کپڑے، سادہ لباس، اچھے صاف ستھرے، بس دیٹس آل. لیکن وہ دیکھیں ایک اندھیرے ہیں، پھر اس میں ہم لگ رہے ہیں. کس طرح مطلب خواتین نے اپنے شوہروں کو تنگ کر رکھا ہے کہ بھئی وہ تو بعض اوقات تو ایک سوٹ کو پہننے کی نوبت بھی نہیں آتی کہ وہ فیشن بدل جاتا ہے. نہیں، اب یہ اس کا فیشن نہیں ہے. تو اچھا، پھر یہ اندھیرے ہیں. اصل میں بات کیا کر رہا ہوں وہ اس کو ذرا توجہ دیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، یہاں نفس ہے ہمارے پاس، وہ نفس امارہ ہے، اور
نفس امارہ کے اندھیرے ہیں، شہوات، لذات. میں نے آپ کو گنوانا شروع کیا تھا، میں نے کہا کہ کھانوں کی خواہشات ہیں، کہ کتنے قسم کے کھانے آپ لوگ بنا لیتے ہیں یا بناتے ہیں. پورے چینلز جو ہیں وہ کھل رہے ہیں کہ بھئی آج کیا پکائیں، یا نئی سے نئی چیز وہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں. تو یہ اب ہر چینل پہ تقریباً جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ نیوز چینل پہ بھی وہ آ رہے ہیں، شیف صاحب آ رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں اور اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں لینا چاہیے، لیکن ہم یہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، کھانا پینا یا نئے نئے اقسام کے کھانے، کپڑے. پھر لذات جو ہیں آپ دیکھ لیں، عورت اور مرد کی ایک دوسرے کی طرف کشش ہے، اور پھر وہ آپ کی اس پہ پھر وہ تمام ڈرامے اور فلمز اور لو سٹوریز، اور یہ کس طرح ہمیں اس میں الجھا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں لذات ہیں، پھر خواہشات ہیں. اب پھر خواہشات ہے مال کمانے کی، کہ بھئی مال کماؤ، سمیٹو، اس میں کچھ ہے، اس میں دولت میں کچھ ہے، اس کو جمع کرو. مال خرچ مت کرو اللہ کی راہ میں، اپنی خواہشات کے لیے خرچ کرو اور باقی کچھ مت کرو. یہ اندھیرے ہیں سامنے کرام. میں اخلاق رذیلہ کی بات کر رہا ہوں، نفس امارہ کی بات کر رہا ہوں. یہ اندھیرے ہیں. مضمون آ رہا ہے نور کا، اللہ نور السماوات. اس ضمن میں بتا رہا ہوں، یہاں بھی ابھی جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اندھیروں کی مثال بیان کی ہے. گویا کہ ایک شخص جو ہے وہ گہرے اندھیروں میں ہے، سمندر کے نیچے اندھیرا، اس کے اوپر موجیں، اس کے اوپر بادل، ظلمات بعضها فوق بعض. اندھیرے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اندھیرے ہیں، اور اتنے اندھیرے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. اب یہ اندھیرے ہیں سامنے کرام. یہ میں آپ کو اندھیرے بتا رہا ہوں. پھر آپ کا ایک غضب کا اندھیرا ہے، یعنی آپ غصے میں آ جاتے ہیں یا آ جاتی ہیں مثال کے طور پر. اور پھر ایک اندھیرا عجب کا ہے. عجب کا مطلب آپ اپنے آپ کو دوسروں کو یعنی کمتر سمجھتی ہیں یا کمتر سمجھتے ہیں دوسروں سے، نہیں، اپنے مقابلے میں دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں. ہر ایک کو ہر بات پہ ٹوک دینا مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یا اپنے ماتحتوں سے سخت کلامی سے پیش آنا اور ان کو کچھ بھی نہ سمجھنا. بعض یعنی شوہر حضرات کو آپ دیکھ لیں کہ وہ بیوی کو پاؤں جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں اور بیوی کے جذبات کا بالکل خیال نہیں رکھتے. بعض شوہر حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بس کوئی چیز سمجھتے ہیں نا. مثال کے طور پہ کسی کے پاس پیسے ہیں، یہ ہے، یا بیوی ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کی نیچے دی بھی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو کہ بھئی میں کما رہا ہوں، میں خرچ کر رہا ہوں، میں اب یہ میں اتنی بڑھ جاتی ہے انسان، اور یہ اس کی میں پھر نظر آتی ہے سامنے کرام. تو یہ ایک عجب ہے، ایک خود پسندی آپ اسے کہہ لیں. پھر اس میں اور اخلاق رذیلہ، پھر آپ غصے میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی بات جو آپ کی پسندیدہ نہ ہو اس پہ آپ اولاد کو بسا اوقات آپ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، یا اپنے یعنی سخت کلامی کرتے ہیں جو بھی آپ سے نیچے لوگ ہیں. بعض افسران کو دیکھ لیں غصے والے ہوتے ہیں. بعض آپ دکانداروں کو دیکھتے ہیں. میں صبح بیٹھا ہوا تھا ایک دکان میں، تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ دے رکھا تھا، مال دولت وغیرہ، اور کاروبار چمک رہا تھا اس کا. تو وہ اس کے پاس جو بھی وہ تھے ملازمین تھے، ہر ایک سے درست کلامی اس کا ایک وتیرہ بن چکا تھا. گالی دے کے ایک دوسرے کو پکارنا، اور وہ جو ہے اس طریقے سے. میں وہ اندھیروں کی نشاندہی کر رہا ہوں. تو انسان جو ہے سامعین کرام اندھیروں میں ہے، اندھیروں میں گھرا ہوا ہے، اور ایک خول میں، اپنے ایک خول میں بند ہے، اور ایک اندھیروں کے خول میں بند ہے. اور بعض لوگ سامعین کرام آپ ایسے بھی محسوس کرتے ہیں ہوں گے کہ جن لوگوں کو آپ یعنی اگر نصیحت کرنا بھی چاہیں
تو آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ اس پر میری نصیحت کوئی اثر نہیں کرے گی۔ یہ جو دعوت دینے والے لوگ ہیں نا، یہ تو حکمت سے کام لیتے ہیں، حکمت سے دعوت دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ ان کے مقابل ایسے مخاطب ہوتے ہیں کہ وہ کسی بات کو سمجھ کے ہی نہیں دیتے، جیسا کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش تھے، قریش مکہ تھے، تو 13 سال آپ دیکھیں وہاں صرف ایک قلیل سی جماعت بنی، اور وہ بھی افرادی حیثیت سے، پھر ان کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا گیا، باقی لوگوں نے تو مان کے نہ مانا۔ ابو جہل تھا، اس میں ابو طالب تھا، یہ کون، یہ سب لوگ پہچان چکے تھے، لیکن وہ اپنے اندھیروں کی خول میں بند تھے۔ اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ ابو جہل جب گر کے مرنے لگا تھا تو ایک مجھے پورا نام یاد نہیں ہے، ایک مہاجر جو مکے کے تھے، مسلمان تھے، ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کوئی بات چیت ہوئی ہوگی تو ابو جہل کے وہ الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کسانوں کے علاوہ مجھے کسی نے مارا ہوتا تو، یعنی افسوس ہے اس بات کا کہ مجھے کسانوں انصار کی طرف معاذ و معوذ نے مارا تھا نا، تو وہ اس وقت بھی جہالت کا اندھیرا اس کے اوپر تھا، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ جب گردن پہ وار کر ہو رہا تھا یا تو اس نے کہا کہ ذرا اونچی گردن میرے اونچے سے کاٹنا کہ پتہ لگے کہ کسی سردار کی گردن، یعنی اس وقت بھی وہ اندھیرے جو تھے وہ چھائے ہوئے تھے اس پہ۔ اور میں بہت افسوس سے کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ آج بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اپنے اندھیروں کی کھول میں بند ہیں، اور آپ یعنی اگر داعی حق ہیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے پہلے سے کہ یہ شخص جو ہے، یعنی تھوڑی سی بات چیت سے، کہ یہ شخص سدھرنے والا نہیں ہے۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے حبیب کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں، جی ہلکان کیوں کرتے ہیں، اپنا دل کیوں جلاتے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہو رہے، چھوڑ دیں ان کو، اپنی حالت پہ چھوڑ دیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لعلک ضائق بہ صدرک، اس طرح مختلف الفاظ آئے کہ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى ان هو الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ یہ کلام اے طٰہ، یہ کلام تو اس ذات کی طرف سے ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں، ایک ایک کے پیچھے پڑ جائیں۔ تو بہرحال یہ اندھیرے ہیں سامنے کرام، میں عرض کر رہا تھا نا، ان اندھیروں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اور آپ اگر نہیں محسوس کر سکتے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ دیکھیں جہالت ہے، تاریکیاں ہیں، اس میں شہوت ہے، غضب ہے، اور اس میں لالچ ہے، اس میں حرص کے اندھیرے ہیں۔ بعض لوگ حریص ہوتے ہیں، دنیا کے حریص ہوتے ہیں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ تو لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ تو ظاہر کو بٹورنے کے لیے ان کی محبت بہت شدید ہے۔ تو ظاہر کے اندھیرے ہیں، مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، مثال کے طور پہ یہ سارے اندھیرے ہیں کہ آپ کا دل یعنی حق تعالیٰ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے اس کی وجہ سے، اور سچ جو ہے چھپا ہوا ہے اندھیروں میں، تو وہ حرص ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ سارے نفسانی اندھیرے ہیں سامنے کرام، کسی کو معلوم ہے یا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ تو عام طور پہ آپ دیکھ سکیں گے کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو بالکل پاک سمجھتے ہیں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس کو پاک کر دے، لیکن ہم اندھیروں میں ہیں سامنے کرام۔ اور یہاں اس آیت میں سامنے کرام یہ بہت اہم آیت ہے،
عام طور پہ ہم ان آیات کو اپنے لیے نہیں گردانتے. اب دیکھیں نا، یہ آیات جو آیت آ رہی ہے کہ بھئی اندھیروں کی مثال اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم اتنے اندھیروں میں ہو کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا. یعنی آپ کو ہلکی سی اس کی کوئی دو ہاتھ ہے نا، لیکن جب اندھیرا چاہ جائے تو ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے دے. اب پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ من لم یجعل اللہ نورا فما لہ من نور. جو اللہ تعالیٰ کے نور سے اکتساب نہیں کرنا چاہتا، خود ہی اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ نے تو نور برسنے کے ساری یعنی جو ضروریات تھی یا اس کے اسباب مہیا کر دیے. نور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نور آ گیا. پھر نبی نور، انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں. نور بھی مطلب اس بحث میں پڑھے بغیر کہ نبی بشر ہیں کہ نور ہیں، اس بحث میں نہ پڑھیں، لیکن روشنی تو ہمیں دکھاتے ہیں نا. اللہ کے رسول ہمیں حق دکھاتے ہیں اور حق کو باطل سے جدا کر کے دکھا دیتے ہیں. تو روشنی تو وہ دکھاتے ہیں، نور کی طرف رہنمائی تو وہ کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نور ہے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف تو رہنمائی کرتے ہیں نا. تو من لم یجعل اللہ نورا فما لہ من نور. دیکھیں ایسا نہ ہو، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، وقت تقریباً اختتام پذیر ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم نور کے طالب نہ بنیں. عام طور یہ مرض عام ہے کہ لوگ اندھیروں کے طالب ہیں لیکن نور کے طالب نہیں ہیں. سامنے کرام بس اندھیروں میں رہنا چاہتے ہیں، کچھ کم اندھیروں میں ہیں، کچھ زیادہ اندھیروں میں ہیں، لیکن اندھیروں میں ہیں. اور افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں سامنے کرام کہ ایک ماحول ایسا بنا ہے کہ لوگ نور کے طالب نہیں، روشنی کے طالب نہیں، اپنے دل کو نورانی بنانا نہیں چاہتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں اور اسی اندھیروں میں ان کو مزہ آتا ہے. اندھیروں میں چلت پھرت سے ان کو مزہ آتا ہے. اور یہ اگر آنکھوں والے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، یہ تباہی ہے، یہ نقصان کی علامت ہے. اگر کوئی شخص نور کا طالب نہیں ہے، روشنی کا طالب نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا الٹرنیٹ مطلب یہ ہوگا کہ وہ اندھیروں میں رہنا پسند کرتا ہے. آج بہت سے لوگ ہم ظاہر کے اندھیروں میں، اپنے نفس کے اندھیروں میں، نفسانی خواہشات کے اندھیروں میں گھرے ہوئے ہیں. سامنے کرام اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ نور کے طالب بن جائیں، روشنی کے طالب بن جائیں. روشنی موجود ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا نور ہے. نور آپ کو ظاہر یعنی آفاق میں بھی نور ملے گا، آپ کو انفس میں بھی آپ کو نور ملے گا. آفاق میں مطلب پھر ایسے جگہیں ہیں، نورانی جگہیں ہیں جہاں نورانی لوگ رہتے ہیں. ان صاحب نور لوگوں سے آپ نے رابطہ کرنا ہوگا. آپ اکیلے یہ نہیں کر سکتے، آپ کو اکتساب نور کرنا ہوگا، نورانی لوگوں سے تعلق قائم رکھنا ہوگا اور ان سے تعلق بڑھانا ہوگا، ان سے ایک خاص تعلق قائم کرنا ہوگا کہ وہ اور ان کے سینے سے آپ نے اکتساب نور کا فیض حاصل کرنا ہوگا. قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں. تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں اور اس کا ذرا دیکھ لینا چاہیے. مضمون اہم تھا تو ہم اسی آیت کا آج تیسرا حصہ ہم نے مطالعہ کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اب یہ ہے نا کہ یہ مسئلہ دعاؤں سے نہیں حل ہوگا. جب تک آپ خود نور کے طالب نہ بنیں، تبرک کے لیے تو ہم دعا کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نور کی طرف ہدایت فرمائے، لیکن یہ معاملہ دعاؤں کا نہیں ہے، یہ معاملہ کوشش کا ہے. آپ نے من طلب فقد وجد، جس نے طلب کی اس نے پایا، اور جس نے طلب نہیں کی
تو اس نے نہ پایا۔ ابو طالب صاحب کی مثال ہے، انہوں نے طلب نہیں کی، تو اگرچہ کوششیں تو کی لیکن نیت نہیں تھی، نیت نہیں تھی تو وہ نور ان کو نہیں ملا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ وہ کس حالت میں، حضور کی چاہت کے باوجود کس حالت میں انہوں نے انتقال فرمایا۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور سوچ سمجھ کی ہیں، اور اب ہم ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ. Or like utter darkness in a vast ocean, covered by waves, above which are waves, above which is fog, darkness upon darkness. If he brings out his hand, he will hardly see it. He to whom God has not granted a light has no light. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔